ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی۔ وہ بہت کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا۔ وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہوئے۔ اور اکثر وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے: مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہیں۔ ایک دن وہ اپنے باپ بادشاہ کی مجلس میں آیا۔ اس کے پاس وزراء امراء سب جمع تھے اور لڑکے کے بدن پر ایک کپڑا معمولی اور سر پر ایک لنگی بندھی ہوئی تھی۔ اراکین سلطنت نے آپس میں یہ بات کہی کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو بھی دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا۔ اگر امیر المومنین اس کو تنبیہ کریں تو شاید یہ اپنی اس حالت سے باز آ جائے۔ امیر المومنین نے یہ بات سن کر اس سے کہا: بیٹا، تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ لوگ کہیں گے اتنا بڑا بادشاہ ہے اور اس کے بیٹے کو دیکھو اور اس کی حالت دیکھو، ایک معمولی سا کپڑا اور سر پر ایک لنگی باندھ کے پھرتا ہے، تو اس لیے تو نے مجھے ذلیل کر رکھا ہے۔ اس نے یہ بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس کو کہا: اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تو میرے ہاتھ پر آ کے بیٹھ جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر کہا: اب اپنی جگہ پر چلا جا۔ وہ ہاتھ سے اڑ کر اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا: ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا اور ایک قرآن شریف صرف اپنے ساتھ لیا۔ چلتے ہوئے ماں نے ایک قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دے دی کہ احتیاط ضرورت کے وقت اس کو بیچ کر کسی کام میں لا سکے۔ وہ وہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا۔ اب اندازہ لگائیں، ایک بادشاہ کا بیٹا ہے، وقت کا امیر المومنین ہے وہ، اور یہ بندہ اللہ کی محبت میں کیسے نکل کر سلطنت کو، بادشاہت کو، صاحب زادگی کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ بصرہ پہنچ گیا اور مزدوری میں کام کرنے لگا۔ ہفتے میں صرف ایک دن شنبے کو مزدوری کرتا اور 8 دن تک وہ مزدوری کے پیسے خرچ کرتا، اور 8ویں دن پھر شنبے کو مزدوری کر لیتا اور 1 درہم اور 1 دانک یعنی درہم کا 6واں حصہ مزدوری لیتا۔ اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا تھا۔ 1 دانک روزانہ خرچ کرتا تھا۔ ابو عامر بصری کہتے ہیں: میری ایک دیوار گر گئی، اس کو بنوانے کے لیے میں کسی معمار یعنی مزدور کی مستری کی تلاش میں نکلا۔ کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ شخص بھی تعمیراتی کام کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہوا ہے، ایک زنبیل بھی اس کے پاس رکھی ہوئی ہے اور قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا: لڑکے، مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا: کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کے لیے تو پیدا ہی ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ میں نے کہا: گارے مٹی کا کام ہے، تعمیر کا کام لینا ہے۔ اس نے کہا: 1 درہم اور 1 دانک مزدوری ہوگی، اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ دیکھو کیسے ایمان والے پہلے بات پکی کرتے تھے۔ آج آپ کو ایسے مزدور بہت کم ملیں گے۔ تو انہوں نے یہ شرط رکھی۔ کہتے ہیں میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لی اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کے بقدر کام کیا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درہم دیے۔ اس نے شرط سے زائد لینے سے انکار کر دیا اور 1 درہم اور 1 دانک لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن پھر میں اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کی کہ ایسی شکل و صورت کا ایک لڑکا تھا، مزدوری کیا کرتا تھا، کسی کو معلوم ہے وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا وہ صرف شنبے ہی کے دن مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں بھی نہیں ملے گا۔
مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن تک اپنی تعمیر والا کام روک دیا، بند کر دیا، اور شنبے کے دن اس کی تلاش کو نکلا۔ وہ اسی طرح بیٹھا قرآن شریف پڑھتا ہوا ملا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کو کہا اور پوچھا۔ اس نے وہی پہلی 2 شرطیں بیان کی، میں نے منظور کر لی۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے شنبے کو اس اکیلے نے 10 آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا۔ اس لیے اس مرتبہ میں نے اس طرح ترتیب بنائی کہ میں چھپ گیا کہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ اس کے کام کرنے کا میں نے طریقہ دیکھا تو منظر یہ دیکھا کہ وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے اولیاء کے کام کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ یقیناً جو آدمی صرف اللہ کا بن جاتا ہے، ساری دنیا خدا پاک اس کے تابع بنا دیتی ہے۔ پتھر زمین سے اٹھ کر دیوار پر خود فٹ ہوتے جا رہے تھے۔ یہ اللہ پاک کے ولی کی کرامت ہے۔ فرمایا جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درہم دینا چاہے، اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ میں اتنے درہم کیا کروں گا۔ 1 درہم اور 1 دانک لے کر چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر انتظار کیا۔ تیسرے شنبے کو پھر میں اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلا، پھر وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا، ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے، فلاں ویرانہ جنگل میں پڑا ہوا ہے۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے، یعنی میری رہنمائی کرے۔ وہ مجھے لے کر وہاں گیا۔ اس جنگل کے ویرانے میں ہم پہنچے تو میں نے دیکھا وہ بے ہوش پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے سر ہٹا لیا اور چند شعر پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے: میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ، عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کر کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا: ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر مجھے اسی میرے کپڑے میں کفن دے دینا۔ میں نے کہا: میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑا لے کر آؤں؟ اس نے جواب دیا: نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ یہ جواب حضرت ابوبکر صدیق کا جواب ہے۔ انہوں نے بھی اپنے وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی کہ میری انہی چادروں میں مجھے کفن دے دینا۔ جب ان سے نئے کپڑوں کی اجازت چاہی گئی تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا۔ لڑکے نے کہا: کفن تو پرانا ہو یا نیا، بہرحال بوسیدہ ہو ہی جائے گا۔ آدمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل ہی رہتا ہے، اور میری یہ لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن ہارون رشید تک پہنچا دینا، اور اس کا خیال رکھنا کہ خود انہی کے ہاتھ میں جا کر دینا، اور یہ کہہ دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہے، اور وہ آپ سے یہ کہہ گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس غفلت اور دھوکے کی حالت میں آپ کی موت آ جائے۔ یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا یہ لڑکا شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے موافق میں نے اس کو دفن کر دیا اور دونوں چیزیں گور کن کو دے دی، اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر میں بغداد پہنچا اور قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھوڑ سوار تھے۔ اسی کے بعد یکے بعد دیگر 10 لشکر نکلے، ہر ایک لشکر میں تقریباً 1000 سوار تھے۔ 10ویں جتھے میں خود امیر المومنین تھے۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا: اے امیر المومنین، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ ذرا سا توقف کر لیجئے۔
میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی یہ امانت ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا، تھوڑی دیر سر جھکا لیا، ان کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے اور ایک دربان سے کہا اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو، جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا۔ جب وہ باہر سے واپسی پر مکان پر پہنچے تو محل کے پردے گروا کر دربان سے فرمایا اس شخص کو بلاؤ، اگرچہ وہ میرا غم تازہ ہی کرے گا۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا امیر المومنین نے آپ کو بلایا ہے اور اس بات کا خیال رکھنا امیر پر صدمے کا بہت اثر ہے، اگر تم 10 باتیں کہنا چاہتے ہو تو 5 ہی پر اتفاق کرنا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا۔ اس وقت امیر بالکل تنہا بیٹھے تھے۔ مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں میں اس کو جانتا ہوں۔ کہنے لگے وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا گارے مٹی کی مزدوری کرتا تھا۔ یہ باتیں سننا ویسے آسان نہیں ہے، حقیقت میں اگر تم سوچو کہ ایک بندہ امیر المومنین ہو اور اس کے بیٹے کے ساتھ یہ صورتحال ہو، وہ کیسے اس نے وقت گزارا تو پھر تمہیں اس کا اندازہ ہوگا۔ کہنے لگے میں نے کہا گارے مٹی کے لیے مزدوری کرتا تھا۔ کہنے لگے تم نے بھی اس پر مزدوری سے کام کروایا ہے؟ میں نے کہا کرایا ہے۔ کہنے لگے تمہیں خیال نہ آیا کہ اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار تھا، یہ حضور کے چچا حضرت عباس کی اولاد میں سے تھا، تو نے اس بات کا خیال کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا امیر المومنین پہلے اللہ جل شانہ سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے عذر خواہ ہوں۔ آپ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، اس وقت علم نہیں تھا کہ یہ کون شخص ہے، مجھے اس کے انتقال کے وقت اس کا حال معلوم ہوا۔ کہنے لگے تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگے اپنا ہاتھ لاؤ۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا، انہوں نے میرے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھا اور چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو برسا رہی ہیں، اے وہ شخص جس کا مکان قبر دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے، بے شک ہر اچھی سے اچھے عیش کو مقدر کر دیتی ہے موت۔ وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا، یعنی اس کا چہرہ جو خالص چاندی کی ٹہنی پر تھا، یعنی اس کے بدن پر، پس چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاندی کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد ہارون رشید نے بصرہ اس کے قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کی قبر پر پہنچ کر ہارون رشید نے چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی بھی نہ لوٹ پائے گا، موت نے کم عمر ہی کے زمانے میں اس کو جلدی سے اچک لیا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو میرے لیے انس اور دل کا چین تھا، لمبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جس کو ان قریب تیرا بوڑھا باپ بھی پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا، چاہے وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو، پس سب تعریف اسی وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے ہے جس کی لکھی ہوئی تقدیر کے یہ کرشمے ہیں۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کے بعد جو رات آئی تو جب میں اپنے وظائف پورا کر کے لیٹا ہی تھا کہ میں نے خواب میں ایک نور کا قبہ دیکھا جس کے اوپر بادل کی طرح نور ہی نور پھیل رہا تھا۔ اس نور کے ابر میں سے اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا ابو عامر تمہیں اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے میری تجہیز و تکفین کی اور میری وصیت کو پورا کیا۔ میں نے اس سے پوچھا میرے پیارے تیرا کیا حال ہے، کیسے گزر رہا ہے؟ کہنے لگا میں ایسے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت ہی قریب ہے
اور مجھ سے بہت ہی راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کی ہیں جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہے، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے مشہور، اس کی طرف اشارہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کا پاک ارشاد ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی اور نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا اور نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تورات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جن کے پہلو رات کو خواب گاہوں سے دور رہتے ہیں، یعنی تہجد کے لیے وہ لوگ اٹھتے ہیں، راتوں میں عبادتوں میں لگے رہتے ہیں، وہ چیزیں اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا، نہ ان کو کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی نبی مرسل جانتا ہے۔ اور یہ مضمون قرآن پاک میں سورہ سجدہ میں بھی ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس لڑکے نے کہا، اللہ کی قسم کھا کر فرمایا، جو بھی دنیا سے اس طرح نکل آئے جیسے میں نکل آیا، اس کے لیے یہی اعزاز اور اکرام ہے جو میرے لیے ہے۔ صاحب روز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ سارا قصہ مجھے اور طریقے سے بھی پہنچا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ کسی نے ہارون رشید سے اس لڑکے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بادشاہ ہونے سے پہلے یہ لڑکا پیدا ہوا تھا، بہت اچھی تربیت پائی تھی، قرآن پاک بھی پڑھا تھا اور علوم بھی پڑھے تھے۔ جب میں بادشاہ بن گیا تو یہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا اور میری دنیا سے اس نے کوئی راحت نہ اٹھائی۔ چلتے وقت میں نے ہی اس کی ماں سے کہا کہ اس کو یہ انگوٹھی دے دے۔ اس انگوٹھی کا یاقوت بہت قیمتی تھا، مگر یہ اس کو بھی کام میں نہ لایا، مرتے وقت واپس کر گیا۔ یہ لڑکا اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار تھا،